احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہی ہوں آپ کے. یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ہمت کر کے سن لینا. آپ کی موجودگی برائی کی کیا بات ہے؟ آپ کی برائی کی آپ کیوں ڈر گئی ہیں؟ آپ چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. آپ بھول گئی ہیں آسما جہانگیر کا فنکشن. آج میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی, ہماری ہوٹل شریف نے تقریر کی ہے, اور اس میں جو نعرے لگے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں. السلام علیکم. منصور علی خان کے پروگرام میں عظمی بخاری اور اسما شیرازی پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیقی کی بات سنے بغیر احتجاجاً اٹھ کر چلی گئی. آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر ہم بات ڈیٹیل میں کریں گے. مجھے بتایا گیا تھا کہ اطہر کاظمی صاحب ہوں گے اور عظمی بخاری صاحبہ ہوں گی, مگر آپ نے جس شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ اسکرین شیئر. اور جو انہوں نے زبان میرے لیے اور خواتین جرنلسٹوں کے لیے استعمال کر رکھی ہے, جس طرح کی یہ ہماری سپائنگ کرتے رہے ہیں, جس طرح کے یہ الزامات لگاتے رہے ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. تو میری معذرت, میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی, اور میں آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی احتجاج ہے میرا کہ انہوں نے مجھے غلط بات بتائی, ورنہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ پروگرام میں آپ کے نہیں بیٹھتی. تو آپ میری معذرت قبول کریں, اور امید ہے کہ آپ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں, ان کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. میں آپ کی موجودگی میں جواب دے دیتا ہوں. آپ سن لینا, ہمت کر کے سن لینا. آپ کی موجودگی میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کی جرنلزم ہے, آپ کی سیاسی وابستگی ہر ایک کو پتا ہے, آپ کہاں اٹھتی ہیں, کہاں بیٹھتی ہیں, ایوریبڈی نوز. یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوں کریں نا, آپ یوں کریں, اسی پروگرام پہ آ جائیں, 1 to 1 میرے سے بات کر لیں. آپ 1 to 1 میرے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ کو ہر بات کا جواب دے دوں گا میں آپ کو, اور چیلنج قبول کریں اس بات کو. اگر ہمت ہے نا آپ میں تو آئیں, اگر چیلنج قبول کریں, 1 to 1 گفتگو کرتے ہیں, ہر بات کا جواب دوں گا آپ کو. اور آپ کا جو رویہ رہا ہے نواز شریف کے ملازموں کی طرح, جس طرح آپ کا رول پلے کرتی رہی ہیں, ہر کوئی ریکارڈ کی چیزیں, اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے, اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ آپ کے برائی کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو اگر پریشانی ہے کوئی اس حوالے سے, فیس آئے, اگر فیس کریں, یعنی اس میں اگر فیس کریں نا, آپ کیوں ڈر گئی ہیں؟ آپ ایک صحافی ہیں, آپ ڈر کیوں گئی ہیں اس بات کا؟ میں بھی بات کر رہا ہوں, آپ پیار محبت سے آئیں, بات کریں جو کرنا چاہتی ہیں. آپ کیا احتجاج کرنا چاہتی ہیں؟ کیا احتجاج کرنا چاہتی ہیں؟ کیا تجربہ ہے آپ کا؟ آپ اپنا سروے کرا کے دیکھ رہے کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, اندازہ ہو جائے گا آپ کو اس بات کا. کتنے لوگ آپ کا ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں. نہیں, میں غلط بات ہے کہ آپ اوپن آپ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں, تصحیح کریں. سن تو لیجئے, انہیں اندازہ ہی نہیں آرٹیکل 1919 سے کیا پڑھا انہوں نے. آسما صاحبہ نہیں ہے یہاں پہ, آسما صاحبہ جا چکی ہیں, اس لیے وہ آپ کی گفتگو نہیں سن سکتی. میں صرف ایک یہاں پہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آسما صاحبہ کی یہ ریزرویشنز ہیں, وہ ان کی ذاتی ریزرویشنز ہیں. ہمارے لیے تمام مہمان جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں وہ قابل احترام ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی چند ریزرویشنز. جی آسما صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ منصور یہ بات نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, بات ایک جنرل ہے. اور یہ رویہ, معاف کیجئے گا, اظہر صدیق صاحب ایک سینئر وکیل رہے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتی رہی ہوں, لیکن میں رہا نہیں ہوں, میں ہوں وکیل. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے آپ کو کہا ہے نا, آپ آ جائیں یہاں پر بیٹھ کر بات, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. آپ آئیں, ایک ایک سوال اٹھائیں, جواب دوں گا میں آپ کو. میں ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آپ کو. آپ پریشان کیوں ہیں؟ صفائی رشوت والے جرم ہیں, آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ فیس کریں, فیس کریں نا, میں فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہوں, اور نہ میں کبھی بھاگا ہوں. یاد رکھیے گا, یہ آپ کا خوش فہمی ہے آپ کی. اپنے ٹائم پہ بولیے. نہیں, میں نے تو کہہ دیا, میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو, آ جائیں, کہاں بیٹھنا ہے. آپ نے کہہ دیا, اب ان کا پوائنٹ آف ویو تو لینے دیجئے. جی عظما صاحبہ پلیز گو ہیڈ, بولیے آپ. بات ایک تو اظہر صدیق صاحب کی معذرت کے ساتھ, ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا, یہ ان کو غلط فہمی ہے. آسما ان سے ڈرتی ہوگی یا ہمیں سے کوئی ان سے ڈر جائے, ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. یہ اتنے بڑے ڈریکولا نہیں ہے, ہم نے ان سے بڑے بڑے ڈریکولا دیکھے ہوئے ہیں. آپ کا جواب دے دوں پہلے میں, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ جو ہے نا, آپ نے نعرے لگوائے تھے, آپ بھول گئی ہیں آسما جہانگیر کا فنکشن میں. آزم نذیر تارڑ بیٹھا ہوا تھا, شاہد خاقان بیسی بیٹھا ہوا تھا, میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی ہماری ہوٹل میں. آپ کا سن لیں, جواب لے لیں پہلے. میں پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں, پھر اسے ایک جواب دے دیجیے گا. وہ بھی ناراض ہو رہی ہے. میں آسما صاحبہ سے میں جواب دے دوں نا, پہلے انہوں نے ایک الزام لگایا میرے اوپر, تو میں اس کا جواب دے دوں. انہیں یاد نہیں ہے, 2 فنکشن ہماری میں ہوئے, اس میں آزم نذیر تارڑ, ان کے وزیر قانون بیٹھی ہیں, شاہد خاقان بیسی بیٹھے ہیں, نواز شریف نے تقریر کی ہے, اور اس میں جو نعرے لگے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں, آپ کو اندازہ نہیں, ہم لوگوں نے بڑا سٹرکٹ کنڈیم کیا اس بات کو, اور یہ ہم سب گواہ اس بات کے. اور یہ جس بات کی بات کر رہی ہیں, ایون فیلڈ کے سامنے میں لندن گیا, وہاں تقریر کی, تقریر نکلتے ہوئے کسی ایک شخص نے نعرہ لگا دیا. دونوں خواتین ناراض ہو کے چلی گئی, اپنے
वक्त पे फेस करना ना, देखिए मंसूर साहब, फेस करना चाहिए इंसान को। मैं तैयार हूं फेस करने के लिए, दोबारा बुलाएं आप उनको, मैं फेस करने के लिए तैयार। लेकिन देखिए लेकिन जिस तरह के इल्जाम मैं बता दूं आपको, अब मैंने ये बता दिया कि जिस तरह के नारे लगे ये रिकॉर्ड के, और दूसरा जो बात कह रही ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, नैब के दफ्तर में मरियम सफदर क्या क्या लेके गई थी, पत्थर, और आपको पता पर्चा भी दर्ज हुआ था, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और आज मेरा पॉइंट है अजहर साहब, लेकिन सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए ना, आपको भी वक्त मिला, उनको भी वक्त देना चाहिए। इस तरह तो अगर एक दूसरे की बात काट दी जाएगी तो कोई भी नहीं सुन सकेगा। नहीं, लेकिन देखिए मेरा मकसद तो इस प्रोग्राम में यही है ना कि आपकी क्वालिटी है, डिबेट आके लेके चलें। देखिए मैं जी बोलिए आप प्लीज। देखिए मैं आपके प्रोग्राम की एक क्वालिटी बताऊंगा। जी बताइए। बहुत एतराज रहेंगे आपको, हमारे बहुत से लोगों के एतराज हैं, लेकिन आपने जब भी कभी बुलाया मैं आया हूं, वजह क्या है? बिल्कुल कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप सुनते हैं, बात करते हैं। आइए वो मोहतरमा, एतराज हो गए मेरे पे एतराज रोका मुझे, मैंने कोई गलत बात की थी, इनके पास ऑप्शन थी, कोई लीगल नोटिस देती, मेरे खिलाफ डेफेमेशन के केसेस करती। यानी आज बैठ के एक नेशनल टीवी चैनल पे आकर इसे मुनासिब नहीं है। और मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बात सफाई ने वाले जुर्म है, यानी वो खुद अगर आए, मैं आपके प्रोग्राम में कहा है। और इसी तरह मोहतरमा जो अजमा बुखारी इनके वाले साहब से बड़ी बड़ी दोस्ती है, और ये जो लफ्ज इन्होंने कहे मैं साबित करने, और ये भी मैं चैलेंज करता हूं, और ये फेस करना पड़ेगा इनको। इन्हें चाहिए कि अवारी होटल के दोनों फंक्शन निकाल लें कि जिसमें आजमदीन तारड़ बैठे हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर की है, शायद खकान अब्बास, और क्या क्या नारे लगे वहां पर, वो रिकॉर्ड पे है। मैं तो हमेशा हमारी किताब साहब। ये आपने क्लिप देखा नवाज शरीफ की होटल में की जाने वाली एक ऐसी तकरीर जिसमें मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत, सीनियर क़यादत मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून की इस पार्टी मीटिंग में फौज मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। इस बारे में पीटीआई के वकील ने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की, जिस पर एंकर पर्सन उज़मा बुखारी शदीद गुस्से में आपे से बाहर होकर इस प्रोग्राम को एहतजाजन बीच में छोड़कर चली गई। उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अपनी दफा उज़मा बुखारी दूसरों पर तनकीद करती हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी लीडरशिप फौज पर तनकीद करती है तो उनको ये चीज नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और इमरान खान को फौज का मुखालिफ करने पर तुले हैं और 9 मई का सारा गन पीटीआई पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आसमा शिराजी पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ बयानियां रखने वाली भी शो से एहतजाजन उठकर चली गईं। उनको भी अजहर सदीक की एक बात ना भाई। आसमा शिराजी इमरान खान मुखालिफ बयानियां रखती हैं, इन सबको सिर्फ और सिर्फ 9 मई नजर आता है। 9 मई की आड़ में सारा मलबा और कचरा तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।